شفیع المسلمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بعد حمد و صلاۃ، معزز و مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و محترم، آج کے جمعۃ المبارک کے بیان کا موضوع حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر سید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی قدین نورانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی سیرت مبارکہ کا مختصراً تذکرہ ہوگا، اور اس عقیدہ جو عقیدہ اہل سنت ہے، جو ہمیں قرآن میں اور احادیث میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بھی ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ یہ ولی بنتے کیسے ہیں؟ یہ ولیوں کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ آج کے جمعے میں اس مختصر سی بات پر ہمارا یہ بیان ہوگا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین و محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں نے سورہ یونس کی 3 آیات پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا سن لو ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی غم ہے۔ اللہ نے اپنے ولیوں کی عادات بیان کی کہ ان کو دنیا میں کسی کا غم نہیں ہوتا۔ جیسے ہمارے مشہور ہے، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ دنیا لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ رب اور رسول کیا کہے گا۔ یہ دنیا کو ترک کر دیتے، مطلب کہ دنیا کا غم نہیں رہتے دنیا میں ہیں لیکن دنیا کا غم نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آگے بتایا کہ جو ولی ہوتے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہوتے کون ہیں، ان کی عادات اور نشانیاں کیا ہیں۔ سب سے پہلی صفت اللہ نے فرمایا، الذین آمنوا، میرے ولی وہ ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کی صفت یہ ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کیا رکھتے ہیں جی؟ ایمان رکھتے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان بھی رکھتے ہیں اور خالی زبانی کلامی مسلمان نہیں بنتے، وکانوا یتقون بن کرتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر بھی رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نمبر 1 پر ایمان رکھتے ہیں اور نمبر 2 پر اللہ کا خوف، تقوی۔ اب ہم غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، پہلے میں حدیث عرض کروں گا، اس کے بعد یہ سرکار غوث پاک کی کتاب ہے جو سرکار غوث اعظم نے اب خود لکھی ہے، فتوح الغیب، غیب کی باتوں کا کھلنا، اس کتاب کا نام ہے۔ اب غوث پاک نے کچھ راز کھولے ولیوں کے بارے میں، آج ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے، اور اس زمانے میں دیکھیں گے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، کیا یہ جو زمانہ جس میں ہم رہ رہے ہیں اور جو ولی ہونے کے دعوے دار ہیں، ان کے اندر وہ عادات موجود ہیں؟ تو اللہ پاک نے قرآن میں جو فرمایا ہے کہ ولی وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا، ایمان رکھنے والے۔ تو یاد رکھیے، جو میں نے گزشتہ دن بھی ایک شعر پڑھا تھا اقبال کا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب تک دل اور نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ نہیں، اور جب تک اندر نہیں نہ بدلا، اندر تبدیلی نہیں آئی، تو زبان سے لاکھ بار لا الہ الا اللہ کہتے رہو، کوئی وزن نہیں ہے۔ وزن تو ان کی زبانوں پر تھا کہ جو لفظ اللہ اکبر زبان سے پڑھتے تھے تو دشمنوں کے دلوں میں ان کا خوف بیٹھ جاتا تھا۔ اب آئیے، ایمان والا کون ہے؟ حدیث جبریل ہے، جس کو صحیح بخاری میں اور مسلم میں بھی یہ حدیث آئی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے،
تو پہلا سوال کیا کیا؟ حضرت جبریل انسانی شکل میں آئے اور آ کر نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئے. قصہ مختصر، پہلا سوال کیا. حدیث بڑی لمبی ہے لیکن مختصر وقت ہے، میں نے اپنے موضوع پر ہی رہنا ہے. پہلی بات انہیں پوچھی، یا رسول اللہ مل اسلام، حضور اسلام کیا چیز ہے؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا اسلام اس چیز کا نام ہے کہ تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، حج کر، زکوٰۃ دے، اللہ کو ایک مان. یہ ہے اللہ کو ایک ماننا. اللہ کو حافظ صاحب بھی پیچھے رکھ دیں. اللہ کو ایک ماننا یہ مسلمانی ہے. مسلمان ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے. تو پوچھا مل ایمان، حضور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ جبریل امین نے سوال کرنے والا جبریل ہے، جواب دینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. فرمایا اب انسانی شکل میں تھے، یار بچے نو باہو کیا مسئلہ ہے، اوے بیٹا او چھوٹے بیٹھ، کیا ہے؟ ایک سمجھدار بچہ پیچھے باہو، یہ بچہ شور کرتا ہے، ان کو بٹھاؤ. تو پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ایمان کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ کے ایک ہونے کا یقین کرے، فرشتوں کو مان، کتابوں کو مان، رسولوں کو مان، اور اللہ کی تقدیر کو مان، اور آخرت کو مان، آخرت کے حساب کتاب کو مان. یہ ایمان ہے. اور اللہ کی عبادت ایسے کر کہ تجھے ہر وقت تیرا رب دیکھ رہا ہے. دل میں اللہ رب العالمین کا تصور ہونے کا نام ایمان ہے. زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے کا نام ایمان نہیں. اس کو مسلمان تو کہہ سکتے ہیں، مومن نہیں کہہ سکتے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی ایک اور صفات بیان کی. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. مومن کوئی ہو ہی نہیں سکتا تم میں سے، ہرگز کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک حتی اکون احب الیہ، جب تک سب سے بڑھ کر اس کے دل میں پیار نہیں ہوگا. من والدہ، چاہے اس کا باپ ہو، من والدہ چاہے اس کی اولاد ہو، من والدہ و والدہ والناس اجمعین، چاہے دنیا کی کوئی شے ہو، سب سے بڑھ کر جب تک میرا پیار نہیں ہوگا مومن ہو سکتا نہیں. تو ولی ہونے کے لیے پہلے مومن ہونا ضروری ہے. یہ اسٹریٹجیز ہیں کہ ایسے نہیں کہ بس ولی اللہ ہے، بنگڑے ڈول بجا رہا ہے، بنگڑے ڈال رہے ہیں جی، اور شریعت و سنت کا کوئی پتہ کوئی نہیں ہے، پیر صاحب کو نماز کا پتہ کوئی نہیں ہے، پیر صاحب کو دین کا پتہ نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں. نہ ولی نہیں ہو سکتا. وہ ولی نہیں، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. وہ ولی ہے ضرور لیکن اللہ کا نہیں، وہ شیطان کا ولی ہے. اب ولی اللہ بنتے کیسے ہیں؟ سوال تو یہ ہے، یاد رکھیے کچھ ولایت وہ ہے جو پیدائشی ہوتی ہے. اللہ کسی کسی کو پیدائشی ولی بناتا ہے، اور کسی کسی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں محنت سے ولی بناتا ہے. پیدائشی ولایت اور محنت والی ولایت، اس میں فرق یہ ہے کہ پیدائشی ولی ماں باپ کی عبادات کی محنت سے ہوتا ہے، اور کسبی ولی دنیا میں محنت کر کے بنتا ہے. تو پیران پیر غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی یہ دنیا میں آ کر ولی نہیں بنے. غوث پاک مادر زاد ولی ہیں، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، اللہ نے پیدائشی ولی بنایا. لیکن غوث پاک کو جو کمالات ہیں نا، ولایت تو ماں کے پیٹ سے ملی، لیکن ولایت کے کمالات، ایک ہے کمالات نبوت اور ایک ہے کمالات ولایت. ولایت کا کمال غوث پاک کو دنیا میں محنت سے ملا ہے، محنت و مشقت سے حاصل ہوا ہے. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو یہ کمال کیسے ملا؟ حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا بندہ فرائض کے بعد نوافل کی کثرت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے، اللہ کے قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جسمانی لحاظ سے اللہ کے قریب ہو گیا ہے. اللہ تو خود جسم سے پاک ہے، اللہ جگہ سے پاک ہے.
ولی اللہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں قرب الہی، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں، اس کی سوچ میں ہمیشہ اپنے رب العالمین کا تصور غالب رہتا ہے، دنیا کی طرف خیال کم رہتا ہے۔ وہ رہتا تو دنیا میں ہے، جس کو حضرت سلطان العارفین سلطان بہو نے فرمایا، ہتھ کار والے تے دل یار والے، 10 بکار دل بیار، ہاتھ کام کی طرف ہے اور دل رب العالمین کی طرف ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی یہ کون ہے؟ حضور پیران پیر غوث پاک کے شاگرد ہیں، سرکار غوث اعظم کے شاگرد ہیں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی کتاب ہے عوارف المعارف، انہوں نے اس اپنی کتاب میں ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ فرمایا میں بغداد کے بازار میں جا رہا تھا تو ایک نوجوان کے اوپر نظر پڑی، ایک نوجوان کے چہرے پر جب نظر پڑی، وہ کپڑا بیچ رہا ہے، وہ کپڑا بیچ رہا اور کپڑا بیچ رہا، لوگوں کو کپڑا کاٹ کے دے رہا ہے، پیسے لے رہا ہے، پیسے بقایا دے رہا ہے، لیکن فرمایا جب میں نے اس کے دل پر نظر ماری تو میں نے دیکھا کام تو اس کے ہاتھ اس کے کام کی طرف لگے ہوئے تھے، لیکن دل اس کا اپنے رب سے جڑا ہوا تھا۔ تو ولایت بمعنی علمی قرب ہے، اللہ کے پاس علمی قرب ہونے کا نام ولایت ہے۔ ولایت جبے کبے پہننے کا نام نہیں ہے۔ سر پہ بہت بڑی پگڑی باندھ لو، اس سے بندہ ولی نہیں بنتا۔ ہاں سنت ہے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، سنت کا ثواب ملے گا۔ جبہ پہن لیا بہت بڑا پیر صاحب نے، بہت بڑے ولی اللہ نام، ان کی ولایت پر دلیل نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا بندہ فرائض کے بعد اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے، حتیٰ کہ نوافل کی کثرت کرتا ہے اور اللہ اس کو یہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ بات کون بتا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بتا رہے ہیں۔ سرکار نے حدیث میں بتایا کہ بندہ اللہ کے اتنا قریب ہوتا ہے کہ اس کا بولنا رب کا بولنا، اس کا دیکھنا رب کا دیکھنا، اس کا سننا رب کا سننا اور اس کا چلنا رب کا چلنا بن جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی صفت ہے نا سمیع بصیر، اللہ سنتا بھی ہے، اللہ دیکھتا بھی ہے۔ آپ بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، لیکن رب کا سننا وہ ہے کہ دل کے اندر ہم اپنے ساتھ جو بات کر رہے ہوتے ہیں اپنے دل میں، اللہ اس باتوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے رب کی قوت سماعت۔ انہ علیم بذات الصدور، دل کے اندر چلنے والے خیالات سے بھی رب واقف ہے، اور اللہ تعالیٰ باریک سے باریک چیز کو بھی جانتا ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے نا، ان صفات کا فیض جب ولی اللہ کو ملتا ہے تو پھر بیٹھا یہاں پر ہو تو خبر مدینے کی بھی رکھ لیتا ہے۔ بیٹھا یہاں ہو، یہ آپ کے قریبی لاہور کے شرک پور میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بہت بڑے ولی اللہ ہے۔ حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ، ایک مڑا بندہ آ گیا، غریب بندہ، کہنے لگا با کہ جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس زمانے میں لوگ جو ہیں بڑے بڑے بحری جہازوں میں عمرے حج کے پر جاتے تھے، کہتا پیسے کوئی نہیں تو میں تو نہیں جا سکتا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اچھا مدینے جانا ہے؟ پکڑا، چند قدم چلا، مدینہ منورہ آ گیا، صلاۃ والسلام وہاں پر پیش کیا اور صلاۃ والسلام کے بعد وہیں بیٹھا رہا۔ تو میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بعد اس کو کہا یار دیکھ ٹائم کافی ہو گیا، تیرے بچے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کو پکڑا اور 7 قدم لیا، واپس آ گئے اور شرک پورا آ گیا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اہل اللہ جو ہوتے ہیں نا، یہ کرامات ان کی ولایت پر کمال نہیں ہے۔ کسی بھی ولی اللہ کی کرامت اس کے بڑا ولی ہونے کی دلیل بولیے نہیں ہے۔ پہلا جو اس کا امتحان ہے نا وہ شریعت ہے۔ اگر شریعت پر پورا ہوگا پھر جو مرضی کر کے دکھا دے قبول ہے، اور اگر دین پر عمل کوئی نہیں ہے لاکھ کچھ کر لے، اگر سرکار کی سنت پر نہیں ہے رد ہو جائے گا۔ حضرت باعث بستامی کا زمانہ تھا، ان کے زمانے میں ایک شخص کو
آپ نے ایک شخص نے بتایا حضرت بائزی بستامی کو کہ سرکار وہ جو شخص ہے نا فلاں، وہ ایک اللہ کے ولی کے پاس جا رہا ہے، سنا ہے کہ بہت اللہ کے ولی ہیں، بڑے نیک بندے۔ فرمایا اچھا اگر یہی بات ہے تو میں ضرور ان کی زیارت پر جاؤں گا، یعنی ان کو ملنے جاؤں گا، ان کو دیکھنے جاؤں گا۔ تو وہ وقت آیا، وہ چلے گئے۔ حضرت بائزی بستامی، ان کے بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے ہیں یہ ولیوں میں خود ایسے ہیں جیسے فرشتوں میں جبریل ہے، جیسے فرشتوں میں جبریل ہے ان کا مقام ہے، اس طرح ولیوں کے اندر حضرت سیدنا بائزی بستامی کا مقام ہے۔ اور وہ بائزی بستامی کسی ولی کو دیکھنے جا رہے، یہ نہیں کہا بھائی میں خود بہت بڑا ہو گیا تو بس میرے لیے یہی کافی ہے، نہ، ہمیشہ جھک کے رہو دنیا میں۔ اگر پھل اسی درخت کو لگتا ہے جو جھک کے رہتا ہے، چاہے آپ مکمل کامل ہو، پتہ چلے کوئی نیک بندہ ہے، اس کی زیارت کرو، اس کے جا کے ہاتھ چومو، اس کے پاس بیٹھو کہ یار ہمیں کوئی نصیحت کرو، ہمیں کوئی دعا دو کہ ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ ہمارا کوئی کام سنوار دے۔ دیکھیں دنیا میں دعائیں لگنے سے کام بنتے ہیں۔ تو میاں حضرت بائزی بستامی گئے تو دیکھا وہ جو پیر صاحب تھے نا، جن کا مشہور تھا ولی اللہ، انہوں نے قبلے کی طرف منہ کر کے نا تھوکا، اور حضرت بائزی بستامی ابھی دور تھے، وہیں سے واپس چلے، کئی دن پیدل سفر کر کے پہنچے تھے، وہیں سے واپس۔ ان کے مریدین نے کہا سرکار ایڈے وڈے ولی اللہ دا سن کے تسی آئے ہو، ہن زیارت بھی کرو۔ فرمایا میں ایسے کو ولی کیسے مان لوں جو میرے سرکار کی ایک حدیث کے مخالف ہے۔ حضور نے فرمایا قبلے کا احترام کرو، اس کی طرف منہ کر کے، جیسے ہم نے رات کو بھی حدیث پڑھی کہ نہ قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھ کر پخانہ کرو، نہ قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکو۔ فرمایا جو میرے سرکار کی حدیث کے خلاف وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو ولی اسی کو مانوں گا جو میرے سرکار کے طریقے پر ہے۔ حضور غوث اعظم نے رحمۃ اللہ علیہ، یہ غوث پاک کی کتاب ہے، اس میں نے صرف 2 باتوں پر نشان لگایا جو غوث پاک نے اپنے مریدین کو کہیں۔ فرمایا ایک بوڑھا شخص آیا، سألنی رجل شیخ فی المنام، غوث پاک فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا، ایک بوڑھے شخص کو دیکھا اور اس نے مجھے سألنی، مجھ سے سوال کیا۔ کیا کیا؟ فقال ای شیء یتقرب بہ العبد الی اللہ۔ فرمایا ایک بزرگ خواب میں آئے اور اس نے مجھے کہا یا شیخ عبد القادر جیلانی مجھے یہ بتائیں کون سی چیز بندے کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے؟ بندے یعنی سادہ لفظوں میں کون سی چیز بندے کو رب کا ولی بناتی ہے؟ اب سنیے غوث پاک کا جواب۔ یہ غوث پاک کو ماننے والے، 11ویں کرنے والے کبھی اس بات پر بھی ذرا توجہ کریں کہ سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ولی ہونے کا سٹیٹس کیا بیان کیا ہے۔ فرمایا وَلِذَالِكَ فَقُلْتُ وَلِذَالِكَ ابْتِدَاءٌ، فرمایا فَقُلْتُ وَلِذَالِكَ ابْتِدَاءٌ وَانْتِهَاءٌ فَابْتِدَاءٌ۔ فرمایا ولی اللہ کی پہلی عادت یہ ہے الورع و انتہاء رضا و تسلیم و توکل۔ فرمایا سب سے پہلی چیز اللہ کا جو ولی بنے گا نا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا، وہ سب سے پہلے تو وہ اللہ اور رسول کی منع کی گئی چیزوں سے پرہیز کرے گا۔ جن چیزوں سے پرہیز کا کہا گیا ان سے اپنے آپ کو بچائے گا، وہ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا۔ اور فرمایا بتاؤں کہ ولایت کا آخری درجہ کیا ہے؟ آخری لیول، کیونکہ غوث پاک خود ولایت کے آخری لیول پر گئے، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے غوث الثقلین، غوث العظم، غوث الثقلین، غوث العظم کیوں کہا جاتا ہے؟ غوث کا معنی ہوتا ہے مددگار، اور اعظم ہوتا ہے سب سے بڑا مددگار۔ اب یہاں پر ایک یہ بھی مسئلہ ہے، ہم سنیوں کو ہر عقیدہ ایک ذرا سمجھانا پڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی غوث اعظم صرف اللہ ہے، داتا صرف اللہ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی مان لیتے ہیں آپ کی بات، تو بتاؤ سب سے بڑا سچا کون ہے بھائی؟ سب سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر نہیں کہا۔ صدیق کا معنی کیا ہے؟ سچا۔
اکبر کا مانا گیا ہے سب سے بڑا سچا. اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا کوئی سچا نہیں ہے. لیکن صحابہ نے صدیق کو صدیق اکبر کہا تو یہ اس بات کی دلیل ہے جو اپنے لیول میں، اپنے سٹیٹس میں اور کسی اپنے شعبے میں سب سے ماہر ہو، اس کو وہ لقب دینے میں کوئی حرج نہیں. جیسے اللہ سچا ہے لیکن ابو بکر کو صدیق اکبر کہا گیا. اللہ فرق کرنے والا ہے حق اور باطل میں، لیکن فاروق کو فاروق اعظم کہا گیا. اللہ غنی ہے، عثمان کو غنی کہا گیا. اور اللہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ہے اور حضرت علی کو علی کہا گیا. جب یہ طریقے سے ہم صحابہ کو یہ لقب دے سکتے ہیں اللہ کے نام والے، تو غوث کو غوث العظم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اب ایک اور وجہ ہے غوث اعظم کو غوث کہنے کی. غوث پاک نے جو مدد فرمائی، بعض لوگ ساڑھے سنی نا بڑے جذباتی ہو جاتے اس مسئلے میں، تو میں یہ ذرا مسئلہ سمجھاؤں. غوث العظم کہتے مشکل گھڑی ہو او یا غوث اعظم المدد، یہ لفظ کہہ دیتے ہیں تو یاد رکھیے حضور غوث اعظم کے غوث اعظم کہنے کی وجہ یا غوث اعظم المدد نہیں بنا. غوث پاک نے کس چیز پر مدد کی تھی پتہ ہے آپ کو؟ سرکار غوث پاک نے لوگوں کے دلوں کو دنیا سے پاک کرنے میں سب سے بڑی لوگوں کی مدد کی، اس لیے اپنے وقت میں ہی آپ کا نام غوث العظم پڑا. بھائی آج کسی کی پیسوں سے مدد کر دینا، کسی کو کسی حادثے سے بچانا، یہ اتنی بڑی مدد نہیں ہے. کسی بندے کے دل سے دنیا نکال کر اس کے دل کو رب سے جوڑ دینا، یہ سب سے بڑی مدد ہے. اور سرکار غوث پاک نے یہی کیا ہے. اور حضور پیرانی پیر غوث اعظم نے فرمایا ولایت کا پہلا درجہ ہے اللہ اور رسول کی منع کی گئی چیزوں پر پرہیز کرنا، اور دوسرا کیا ہے والانتہاء، ولی ہونے کی انتہا کیا ہے؟ فرمایا الرضا والتسلیم والتوکل. تین چیزیں پیدا ہوتی ہیں جب بندہ ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے. سب سے پہلا اللہ کی باتوں پر راضی، اللہ کی مرضی میں رضا، اللہ کی رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر پہ راضی. اور جو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوتا ہے، میرے سرکار نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ حدیث شریف ہے. غوث پاک نے جتنی باتیں کہی ہیں نا، اتنی نپی تولی باتیں ہیں کہ غوث پاک کے ہر جملے پر آپ کو سرکار کی ایک حدیث سنا سکتا ہوں. یہ لوگ سمجھتے ہیں ولیاں دی گلہ ہی نہیں ہے اور کی. او بھائی ہر بات کے پیچھے سرکار کی ایک حدیث ہے، ہر بات کے پیچھے. اللہ کا ولی تو ہوتا ہی وہ ہے جو نبی پاک قرآن اور حضور کی سنت سے باہر بات ہی کوئی نہ کرے. تو غوث پاک نے فرمایا سب سے بڑا ولی وہ ہے الرضا والتسلیم والتوکل. جب ولایت کی اعلیٰ سیڑھی پر چڑھ جائے اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے. اور جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوتا ہے، میرے سرکار نے فرمایا ایک بندہ میدان محشر میں رب کی بارگاہ میں لایا جائے گا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ اسے پوچھے گا کہ یہ جو نیکیاں تھوڑی سی یہ تیری ہیں؟ ٹھیک ہے یا اللہ بس تیری توفیق سے کر لی ہیں. اللہ پوچھے گا اچھا دنیا میں وقت کیسا گزرا؟ یا اللہ بڑی تنگی تھی، بڑا مشکل تھا، بڑے حالات خراب تھے، بڑی مشکلات میں زندگی گزری. تو اللہ نے فرمایا تو میری طرف سے آئی ہوئی مصیبت پر راضی تھا، مطمئن تھا؟ کہ اللہ تیری طرف سے تھی، میں خوش تھا. تو نے اگر ہمیں 2 مرلے کا گھر دیا تھا میں اس میں بھی خوش تھا، اگر کرائے پر تھا تو میں تب بھی خوش تھا. تیری طرف سے ہے تو یا اللہ میں تیری طرف سے خوش تھا کہ تیری طرف سے ہے. تو اللہ نے فرمایا جو بندہ دنیا میں میری تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے، تھوڑے سے عمل پر میں اس کے دنیا کے کیے گی تھوڑی سی نیکیوں پر راضی کر کے اس کو جنت داخل کر دیتا ہوں. تو جب بندہ بڑا ولی بنتا ہے تو پہلی چیز اس کے اندر الرضا، اللہ کی رضا پیدا ہو جاتی ہے کہ اللہ میں تیری، وہ کہتے ہیں بابا بلے شاہ کا شعر ہے، جے میرا رب میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. کہا میرا رب میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ کا مزہ نہیں ہے کیونکہ میرا رب اس پہ مطمئن نہیں. مجھے ایسا سکھ نہیں چاہیے جو میرے رب کی ناراضگی کا باعث بنے.
تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا میں نے اس بزرگ کو نصیحت کی اگر تم چاہتے ہو اللہ کے قریب ہونا پہلے ہے اپنے اندر اللہ کی منع کی گئی چیزوں سے منع ہو جاؤ، اور نمبر 2 پر اگر اعلیٰ مقام چاہتے ہو تو جو رب نے تقدیر میں لکھ دی ہے، جنہ دانا پانی لکھا ہے، جو کچھ آپ کی قسمت میں ہے اس پہ خوش رہو اور اللہ کا صبر و شکر میں اللہ کی زندگی گزارو۔ زیادہ کے چکر میں پڑے تو حرام کے رستے میں پڑو گے، زیادہ کے چکر میں پڑے تو غلط رستوں میں پڑو گے۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ مومن کو، جو مومن بندہ ہے، جو مسلمان ہے، فرمایا ینبغی للمومن ان یشتغل اولا بالفرائض، فرمایا مسلمان مومن بننے کے لیے پہلی جس چیز پر عمل ضروری ہے، جس چیز پر اس کا چلنا ضروری ہے، اول بالفرائض، سب سے پہلے یہ دیکھے اللہ نے مجھ پر کون کون سی چیز فرض کی ہے، پہلی چیز فرض ہے۔ اور فرمایا ثم یشتغل بالنوافل والفضائل، فرمایا اس کے بعد نفل ہے، اور فَإِن لَّمْ يَفْرِغُ مِنَ الْفَرَائِضِ فَالِاشْتِغَالُ بِالسُّنَنِ حُمُقٌ، فرمایا ایسا شخص احمق ہے، بے وقوف ہے۔ یہ اس کو کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں غوث پاک؟ فرمایا ایسا شخص بے وقوف انسان ہے کہ جو اللہ رسول کی فرض کی گئی چیزوں کو چھوڑ کر نفلی چیزوں میں داخل ہو جائے، فرمایا اس کے نفل بھی قبول نہیں ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی۔ لیکن میں پھر بھی یہی کہتا ہوں کہ یار جو نفل پڑھ رہا ہے نا وہ پڑھتا ہی رہے، لیکن ساتھ جو فرضوں کی ہے، یہ خالی نماز کی بات نہیں ہے، ہر لحاظ سے ایک مسلمان پر کون کون سی چیز فرض ہے آپ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ پر آپ کے ماں باپ کی خدمت فرض ہے، شادی کے بعد بھی فرض ہے، لیکن غیر شادی شدہ تو پہلا فرض تو یہ ہے نماز عبادات کے علاوہ کی بات کرو۔ آپ پر فرض یہ ہے کہ غیر محرم پر نظر نہ ڈالیں، آپ پر فرض یہ ہے کہ آپ بالغ ہو چکے ہیں، اپنی طہارت کے مسائل خود سیکھیں کسی عالم کے پاس بیٹھ کے، یہ فرض ہے۔ آپ اگر کسی کے شاگرد ہیں تو شاگردی، استاد شاگردی کی آداب سیکھیں۔ آپ اگر شادی شدہ ہیں، نکاح اور طلاق کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ آپ اگر کاروباری ہیں، تاجر ہیں، تو تجارت کس طرح کرنی ہے اس کے مسائل سیکھنا آپ پر فرض ہے۔ آپ اگر ملازم ہیں تو ملازم کے کیا فرائض ہیں دین میں وہ سیکھنا ضروری ہے۔ اور اگر آپ مولوی ہیں مسجد کے تو مولوی پر سیکھنا ضروری ہے کہ مصلی اور ممبر رسول کا تقاضا کیا ہے۔ میں خالی یہ نہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں گا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کروں گا کہ میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ اس ممبر پر بیٹھ کر خالی نصیحت نہیں، پہلے خود عمل، پہلے اپنا عمل ہوگا تو پھر دوسروں پر اثر ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک تھی 12 سال جب غوث پاک تشریف لائے بغداد۔ بچپن کا زمانہ تھا، تو مدرسے میں کسی شخص نے، ایک طالب علم نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک اللہ کے نیک بندے آئے ہوئے ہیں بغداد میں، کتب ہے، تو ان کے پاس چلتے ہیں۔ اب وہ کتب کے پاس چلے، 3 طالب علم تھے، تینوں نے کہا جانے سے پہلے اپنی اپنی نیت بتاؤ کیا ہے۔ غوث پاک نے پہلے سے پوچھا، کہا جی میری پہلی نیت یہ ہے کہ میں دیکھوں گا کتنا پہنچا ہوا ہے، میرے بارے میں کچھ بتاتا ہے کہ نہیں بتاتا۔ اور اکثر ہماری سنیوں کی رائے یہی ہوتی ہے، اچھا فلاں بندے دیکھنے یار کنے پہنچے ہوئے نے، ساڑی دل دی گل دسے گا تو اسی مان جائیں گے۔ یعنی تم نے ولیوں کو اتنا چھوٹا سمجھا ہے کہ دل دی بات گل دسو تے ولی بناؤ، اور یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ یہ آپ کے کشف قلب، کشف قلوب، یہ تو ہندو برہمنوں کو ولیوں سے زیادہ حاصل ہے۔ یہ جو ہندوستان میں بڑے بڑے پنڈت بیٹھتے ہیں دریاؤں کے کنارے اور 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں ایک ہی انداز سے، کروٹ بھی نہیں بدلتے، اور اپنے بیٹھ کر اپنے طریقے سے وہ اپنی جو ہے نا وظیفے کرتے ہیں ہندوانہ طریقے سے، ان کے پاس شیطانوں کی طاقت ہوتی ہے، وہ دوسروں کے دلوں کا حال بتا دیتے ہیں بڑے آسانی سے۔ ایک شخص تو میرے سامنے بھی آیا، بالکل گندا آدمی تھا، گندا،
میرے خیال سے اس کو نہائے ہوئے غالباً کوئی مہینوں ہو چکے ہوں گے، اور ساڈے سنی جا کے انہوں کو دعاؤں کرا رہے، اور لوگوں کے دلوں کے حال میرے سامنے اس نے بتائے۔ تو میں بھی سامنے موجود تھا، میں نے کہا میرے بھی دل کا حال کچھ بتائیں، تو مجھے خیر نہیں اس نے بتایا۔ اور ایک پتوں کی والی سائڈ پر کچھ تھا ملنگ بالکل، اور لوگ اس کے پاس جاتے تھے، اور لوگوں کے جادو کی کارڈ وہ کر رہا ہے، تویز دے رہا ہے، اور ہم نے پیروں کو اسی کاموں میں رکھا ہوا ہے نا۔ پیر سے دین کا مسئلہ نہیں پوچھنا، کیونکہ پیر صاحب کو خود ہی نہیں آتا، پیر صاحب کو خود ہی نہیں پتہ، پیر صاحب کو وضو کے فرائض کا نہیں پتہ۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید پیراں کے خلاف ہیں، الحمدللہ میں پیراں کو ماننے والا ہوں، اور 2 بزرگوں نے الحمدللہ جو مشائخ کے خلافت کے وظائف ہیں الحمدللہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، وہ وظائف الحمدللہ ہم نے کیے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ روحانیت کے معاملے میں اصل میں ہوتا کیا ہے، اور کہاں سے 2 نمبری لوگ کرتے ہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں میں پیروں کا سب سے بڑا محبت کرنے والا ہوں، اور پیروں کا سب سے مخالف بھی ہوں، لیکن کون سے والے؟ وہ یہ ہیں جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک شخص تھا، ایک نے کہا کہ میں دیکھوں گا کہ مجھے دل کا حال بتائے گا تو پھر میں اس کو مانوں گا، آزمانے کے لیے گیا۔ تو جو دیندار ہے نا، ولی اللہ دیندار ہے، کوئی کرامت نہ ہو اس کی اتنی کرامت ہی کافی ہے کہ اس کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے، بس۔ اس کا بولنا حضور کی سنت پر ہو، اس کا چلنا سرکار کی سنت، اس کا بیٹھنا، اس کا لین دین معاملات رسول اللہ کی سنت پر ہو، اور ہر ایسا بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اور جو چاہے جتنا مرضی کچھ اڑ کے دکھا دے، سرکار کی سنت پہ نہیں ہے نا، اس کو اٹھا کے کوڑے کے ڈبے میں پھینکو، کوئی لیول نہیں اس کا۔ لوگوں کو دل کے حال بتا رہے ہیں، مجھے نہیں بتایا۔ میں کہا مجھے بھی بتاؤ، نہیں بتاؤ۔ کیوں نہیں بتایا تھا مجھے؟ کیونکہ حضور کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام فرمایا جو بندہ یہ دعا صبح پڑھ لے گا شام تک شیاطین سے محفوظ رکھے گا اللہ اس کو، اور جو شام کو پڑھے گا صبح سورج نکلنے تک اللہ شیاطین سے محفوظ رکھے گا۔ الحمدللہ میں نے وہ دعا پڑھی ہوئی تھی۔ میں کہا مجھے بتاؤ نا، مجھے بھی دل کا حال بتاؤ، نہیں بتایا، اوروں کو بتا رہا ہے، بالکل میلا، نہ نماز نہ روزہ نہ دینداری کچھ بھی نہیں، اور لوگ جا کے ہاتھ چوم رہے۔ میں نے کہا یہ وہ قوم ہے ہماری سنیوں کی جن سے مسجد کے نام پر، دین کے نام پر کچھ مانگا جائے نا، جیب سے سب سے چھوٹا اور پھٹا ہوا نوٹ ڈالیں گے مسجد میں، اور پیر صاحب کو 2 نمبر پیر ان کو دینے کے لیے میرے سامنے ایک بندے نے کہا جی تیرے سے جادو ہے۔ کہا جی کارڈ کیسے ہوئے گی پیر صاحب؟ کہا جی آپ کے اوپر کو 12 کلو گوشت جو ہے نا وہ لگے گا، 12 کلو گوشت صدقہ۔ اس کو 7,000 روپیہ میرے سامنے دیا، تب گوشت سستا تھا اس زمانے کی بات۔ 7,000 روپیہ میرے سامنے پیر صاحب کو نکال کے دیا، اور اس بندے کو کبھی میں نے مسجد میں پیسے ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، مسجد میں دین کے لیے نہیں، مدرسے میں کسی کی خدمت نہیں کر رہا، طالب علموں کو نہیں پوچھے گا، اور پیر صاحب کی 7,000 روپے خدمت کر رہا، اور وہ پیر جس نے کبھی نماز ہی نہیں پڑھی۔ تو سرکار غوث اعظم نے، بس یہ بات کہہ کے ختم کرو، غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ طالب علم نے کہا میں آزماؤں گا، دوسروں نے کہا میں ایک مسئلہ پوچھوں گا، بتا دیا تو ٹھیک ہے۔ اور غوث پاک تیسرے تھے، فرمایا میں صرف ان کی زیارت کے لیے جاؤں گا، میں فیض لوں گا۔ جب پہنچے نا وہاں پر، پہلے بندے نے کہا، پہلے اسی طالب علم کو غوث پاک کے زمانے میں ان کے سامنے بولا اس بزرگ نے کہ تو نے مجھے آزمانے کے لیے بولا، ہاں تیرے دل کا حال یہ ہے، میں نے تجھے بتا دیا ہے، لیکن تو بے ادب ہے اولیاء کا، تو حالت کفر میں مرے گا۔ اور دوسرے کو کہا تو اللہ کے ولیوں سے سوال پوچھتا ہے، شک کرتا ہے ان پر، تو جو ہے نا گمراہ ہوگا تو مسلمان ہی، لیکن عمل تیرا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور تیسرے تھے غوث پاک، فرمایا بیٹا تم صرف فیض لینے آئے تھے، اصل مقصد کے لیے آئے تھے، تم جو ہے مجھ سے کچھ سوال جواب کرنے، مجھے پرکھنے نہیں آئے تھے، دعا لینے آئے تھے۔ لو بیٹا میں تمہیں دعا دیتا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ بغداد کا ہی ممبر ہوگا اور تم کہو گے قدمی ہاذہ رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور فرمایا بیٹا ایک وقت آئے گا لوگ تمہیں سننے آئیں گے، اور ایسا مجمع ہوتا تھا غوث پاک کا، یہ اس بزرگ کی دعا تھی کہ 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا، اور غوث پاک کی آواز جتنی پہلی صف میں جاتی اتنی آخری صف والوں کو بھی آتی تھی۔ یہ ہوتے ہیں ولی اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کمپلیٹ 25 ہو گئے ہیں، 26 ہو گئے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نماز کے حافظ صاحب